السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی، مصنفہ ہے رابعہ رزاق۔ قسط نمبر 15۔ جو سود و سیاہ کی فکر کرے وہ عشق نہیں مجبوری ہے، میں تجھ کو کتنا چاہتا ہوں یہ کہنا غیر ضروری ہے۔ کاشف نے لہک لہک کر شعر پڑھا تھا اور کشمالہ نے گھور کر اسے دیکھا، البتہ خولا کی مانی خیز نگاہیں عاشر کے پاس سے گھوم پھر کر کاشف تک پہنچی تھی۔ آپ اگر واہ واہ کر دیتے تو کیا بگڑ جاتا آپ کا سرکار؟ وہ آج شام سے ہی ان کے نرگے میں تھا۔ کاشف نے اسے بمشکل فریش ہونے کی اجازت دی تھی۔ واش روم سے باہر نکلا تو کاشف نے اس کا ازسرنو جائزہ لیا تھا۔ شہد رنگ کی ٹی شرٹ اور ڈارک براؤن رنگ کی پینٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح دل میں اتر رہا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ جب ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا تو کاشف نے بھی اپنا رخ اسی کی طرف موڑ لیا۔ شرٹ کا کلر آنکھوں کے آئینوں میں جذب ہو کر آج ایک نیا رنگ دے رہا تھا۔ کاشف بے ساختہ بول اٹھا تھا، ارے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، تیری آنکھیں، حد ہو گئی، ابھی اندر گیا تھا تو یہ اچھی خاصی کالی تھی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سہلاتے ہوئے یوں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی بارات لے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ بائی دا وے، آپ میرا دماغ کب تک کھائیں گے؟ اس کی رکھائی بھی گوارا تھی۔ کاشف بے ساختہ مسکرا دیا، جب تک آپ اچھی طرح تیار ہو کر میرے ساتھ نیچے نہیں چلیں گے۔ وہ حشاش پشاش تھا۔ ایک تھکن آمیز سفر کے بعد عاشر نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا، اپنا موبائل آف کر کے رکھ دیا جو مستقل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آج کل تیرے فون اور SMS کچھ زیادہ نہیں آنے لگے؟ خیر تو ہے؟ وہ واقعتاً جاسوس نگاہوں سے کبھی موبائل تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تجھے جاسوسی کے سوا کوئی کام ہے؟ تیری جاسوسی تو ثواب کا کام ہے، میں کسی کا دل نہیں ٹوٹتے دیکھ سکتا، وہ بے ساختہ بولا تھا، اور عاشر نے انجان بنتے ہوئے اپنے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تھوڑا آرام کر لوں یار، بہت تھک گیا ہوں، یہ کاغذی کارروائیاں تو جان لے لیتی ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھنا چاہتا تھا، کاشف نے ہاتھ تھام لیا۔ او بھائی صاحب، وہ منکر نکیر نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، مجھے اکیلے تو وہ کسی صورت گوارا نہیں کریں گی۔ سنا ہے پارٹی آپ کے اعزاز میں ہے، اسی بہانے ہماری قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے بال سنوارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس سے مخاطب تھا۔ بہت فضول بولتے ہو، میں نہیں جا رہا ادھر ادھر، اور یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے پارٹی کی کیا تک ہے؟ کبھی کبھی پارٹی بغیر تک کے بھی ہو سکتی ہے، سکوت میں ہلچل مچانے کے لیے، زندگی میں شور و گل مچانے کے لیے، تاکہ ذہن کی تھکن اترے۔ اس گھر کو اشد ضرورت ہے شور و گل کی، زندگی سے بھرپور ہنگامے کی۔ آئیڈیا تو کشمالہ کا تھا، البتہ میں اور خولا زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ خولا کے ریڈیو فرینڈز بھی ہوں گے۔ اب تو منہ سجا کر نہ بیٹھے رہنا، دیکھنا سب لوگ کیسے ہنستے ہیں، تو بھی ہنس لینا۔ کاشف سنجیدگی کی پٹڑی سے اترتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتا تھا۔ عاشر نے اس کی گدی پر مضبوطی سے ہاتھ جما دیا۔ کیا تو مجھے پاگل واگل سمجھتا ہے؟ عاشر ملامتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تو پاگل کر دینے والی شے ہے، تجھے پاگل سمجھنے کی حماقت میں بھلا کر سکتا ہوں؟ وہ بمشکل گردن سیدھی کر کے بولا۔ پھر بکواس کی، تجھے ڈاکیومنٹری نہیں کوئی رومانٹک فلم پروڈیوس کرنی چاہیے، ہر وقت ڈائیلاگ۔ او گویا محترم سمجھتے ہیں کہ رومانس نام کی کوئی چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے بڑی ہمدردی محسوس ہوتی تھی اس معصوم۔ عاشر کی تنبیہ سے بھرپور نگاہوں نے کاشف کی زبان کو بریک لگائے تھے۔ عاشر کو یقین تھا وہ اسے یہاں سے لے جائے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا، اور اب نیچے آ کر وہ صوفے کی پشت پر اپنا بازو پھیلائے یوں براجمان تھا جیسے اس سارے قصے سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو۔ خولا اپنے دوستوں کے ساتھ بیزی ہو چکی تھی، کشمالہ سب کی آؤ بھگت کے ساتھ انتظامات کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ خدیجہ کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اب وہ حال کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور یہ اتفاق حسین بھی ہو گیا تھا۔ یہ گولڈن براؤن بالوں والی لڑکی نے جو ڈریس زیبتن کیا تھا وہ بھی ڈارک اور لائٹ براؤن کی امتزاج کے ساتھ تھا، بالکل عاشر عباس کے ملبوس کی طرح۔ ہلکی پھلکی تیاری اور گلے میں پرل کی مالا سجائے کشمالہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خدیجہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس تیاری پر وہ اسے کہیں چھپا لیتی۔ نانو نے تو خاص طور پر دونوں کو بلا کر دم کیا تھا، نظر اتاری تھی۔ آپ یہ کیوں کرتی ہیں نانو؟ خولا اکثر الجھ جاتی تھی۔ کیا پتہ میری ہی نظر لگ جائے ان چڑیوں کو، نظر کسی پیار کرنے والے کی تو لگتی ہے، انہوں نے دم کرتے ہوئے بڑے میٹھے اور پرشفیق لہجے میں کہا تھا۔ بس یہی باتیں تو باندھ لیتی ہیں۔ خولا نے مسکرا کر کشمالہ کو دیکھا تھا،
तब नानो के चेहरे पर भी मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मेरे बच्चों, अगर मुझे बांधना आता होता तो उसको ना बांध लेती जिसे 22 साल अपने हाथों से निखारा संवारा। कुछ दुख राख की तरह होते हैं, जब कुरेदो सुलगने लगते हैं। कशमाला ने फौरन से पेशतर उनके गले में बाहें डाल दी थीं। नानो, आज उदास होने की नहीं हो रही। आपने और मैंने बहुत ज़रूरी काम करना है। याद है ना, पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो बस आने ही वाले हैं। खोला को उस ज़रूरी काम का बिल्कुल नहीं पता था जो दोनों करने वाली थीं, इसलिए उसने सवालिया निगाहों से कशमाला को देखा था। सब पता चल जाएगा। अभी ज़रा नानो को तैयारी में मदद दो, मैं किचन देख लूँ। ये ठीक है, आज तो मैं नानो का मेकअप भी करूँगी। खोला वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। नानो ने मदद तलब नज़रों से कशमाला की तरफ देखा। तंग कर रही है आपको? भला आपको किसी आर्टिफिशियल लुक की ज़रूरत है? वो उनको तसल्ली देकर बैरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसे यकीन था आज तो इस घर की खुशियों पर जमी बर्फ़ पिघल जाएगी। बस थोड़ी तवज्जो और थोड़ी मेहनत इस बर्फ़ के पुतले पर करनी पड़ेगी जो बेनियाज़ी की सारी हदें अबूर करने के बावजूद अपनी आंखों में उतरने वाले उन अव्वलीन एहसासात को नहीं छुपा सकता था जो कशमाला को देखकर बेइख्तियार ही उमड़ आए थे। आशिर के दिल ने बस एक लम्हे को ये बेइख्तियारी दिखाई थी। कशमाला को उस गुस्ताखी की खबर ना होती, ये भला कैसे मुमकिन था? सर तस्लीम खम तो था ही, नज़रें भी झुक गई थी। अनापरस्त है ये जानते हैं हम, लेकिन वो खुद बुलाएगा इस बात का यकीन भी है। वो काशिफ की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस दी थी। आज के दिन के लिए वो सिर्फ काशिफ की ममनून थी जो उन दोनों के दरमियान पुल बना हुआ था। आशिर अब्बास, मैं तुम पर मुसल्लत नहीं होना चाहती, मैं तो तुम्हारे अंदर उतरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दरियाफ्त बनना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मेरे अंदर बस गए हो। मैं तुम्हें ना भी देखूं तब भी तुम्हारा ताकतवर हिसार मुझे मुकम्मल किए रखता है। भला कैसे मुमकिन है मेरी शिद्दतें तुम्हारी सर्द मेहरी में दरार ना डालें? वो सबको स्ट्रॉबेरी शेक सर्व करते हुए सोच सिर्फ आशिर को रही थी। उसकी नशिस्तों पर खास उसकी मुस्कुराहट, उसका भारी लबो लहजा इस महफिल में सबसे नुमाया था। खोला ने जब अपने दोस्तों से तारुफ करवाया था तब भी बेशुमार शाइस्ता नज़रों ने खोला को देखा था। उसने बेसाख्ता तस्दीक की थी। ना बाबा, ये मेरे लिए नहीं, इसकी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं। ये क्या बात हुई? आप तो वो चमकता सितारा हैं जिसकी किस्मत में सज गया वो माला माल हो गया। समीर सौलत ने हाजरीन महफिल की जानिब देखते हुए तायीद चाही। काशिफ आशिर के साथ ज़रा फासले पर था, तब भी वो उसे दाद दिए बगैर ना रह सका। आज समीर सौलत के साथ समरा नहीं थी। वो बहुत रिलैक्स और मुतमईन सा पार्टी इंजॉय कर रहा था। खोला ने ख़ास तौर पर समरा को इनवाइट किया था, उसके घर पर फ़ोन किया था, क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से वो आजकल रेडियो प्रोग्राम नहीं कर रही थी। तब भी वो नहीं आई थी। खोला को तो अफसोस हुआ था, अलबत्ता समीर ने शुक्र की सांस ली थी। वैसे भी अब उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ नहीं रहा था। शायद बात महज दोस्त और कोलीग होने पर आकर ख़त्म हो गई थी। गलत फहमियाँ अमूमन फासलों को जन्म देती हैं और फासले रिश्तों को कमज़ोर करते रहते हैं। समीर सौलत तो अपने अधूरे वजूद के साथ वैसे भी किसी ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहता था जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनता और दूसरे को भी राहत से महरूम रखता। माला, तुम्हें पता होना चाहिए आशिर को स्ट्रॉबेरी शेक पसंद नहीं है। काशिफ ने उसके करीब आकर सरगोशी की। काशिफ, कोई कुछ बताता है तो पता चलता है। एनीवे, फ्रेश लाइम जूस भी रेडी है। एक तो मौसूफ की पसंद नापसंद भी मुश्किल में डाल देती है। वो झंझला सी गई थी। और अपनी पसंद के बारे में क्या ख्याल है? खुद को जो मुश्किल में डाल कर बैठ गई हो, अगर थक गई तो? जो थकन देगा वही समेटेगा भी, ये मेरा यकीन है, उसने मजबूत लहजे में कहकर खदीजा को आवाज़ दी थी। उसके सामने कुशन डालकर बैठने की जगह बनाई थी, हालांकि वासे ने बराबर वाला सोफ़ा खाली करके बैठने की जगह भी दी थी। नहीं, मैं इन कदमों में बैठकर फैज़याब होना चाहता हूँ। हाथ इरम के सामने फैला दिए थे। वो इस बेतकल्लुफ़ अजनबी के फैले हुए हाथों को देखकर ठीक ठाक पजल हो गई थी। सुर्खियाँ छलकाते मजबूत मर्दाना हाथ देखने का उसे कोई तजर्बा नहीं था। काशिफ का शौक दीदनी था, बाकी सब भी कम नहीं थे। अपनी अपनी जगह पर मुहज़्ज़िब अंदाज का मुज़ाहरा करते हुए थक गए थे। मौका मिलते ही कालीन पर गोल दायरा बनाकर बैठ गए थे और इरम उनके दरमियान में सोफ़े पर विराजमान इस नई अफ्ताब पर सर पकड़कर रह गई थी। चलो इरम, शुरू हो जाओ, हम भी तो सुने मोहतरम का अगला सफ़र कौन सी दुनिया का है। खोला को भी ये सरगर्मी बड़ी मज़ेदार लगी थी। नानो के उस वसीओ और इस ड्राइंग रूम में एक मुद्दत बाद हंगामा मचा था। ऐसी बहारें इस घर में सिर्फ शुमाइला के दौर में हुआ करती थी। फिर उसके बाद ये ड्राइंग रूम तारिक महमूद ने उस वक्त खोला था जब मुहिब आलम इस दुनिया से रुखसत हुए थे, और फिर गुज़िश्ता साल इसका पूरा इंटीरियर बदलवाने के लिए और ये हिम्मत कशमाला ने की थी
کہ پورا ڈرائنگ روم تازہ پھولوں کی رنگوں خوشبو سے مہکا دیا تھا۔ ویسے بھی وہ جدت پسند تھی، اس نے گھر کا انٹیریئر بدلنے کا پورا تہیہ کیا ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نانو کے خوابوں کا یہ محل اب اسے اپنے خوابوں کا مسکن لگتا تھا، اپنا گھر لگتا تھا۔ وہ سب سے الگ بیٹھے عاشر کی طرف چلی آئی جس کا سارا دھیان ٹی وی اسکرین پر تھا۔ عاشر، آپ کو تو بھوک لگ رہی ہوگی لیکن ہم پپا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ عاشر کا دھیان اب کے اس کی طرف نہیں تھا، وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی پروگرام آ رہا تھا۔ میں نہ صحیح پروگرام ہی صحیح، کسی کو تو یہ شخص توجہ سے دیکھتا ہے۔ وہ بے ساختہ سوچ کر رہ گئی، اپنی سوچ پر ہنسی بھی آئی۔ کشمالہ کیا تھی تم اور کیا ہو گئی؟ دنیا بھر کی سیاسیات پر دھواں دھار بحث کرنے والی کشمالہ اس وقت ارم گیلانی کو ہاتھ دکھا کر اپنے مستقبل کا حال جاننا چاہتی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ کی لکیروں میں عاشر کا نام کتنی بار لکھا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں اپنی ذہانت اور صلاحیت کی بنا پر نام اور مقام بنانے والی کشمالہ کو اپنے کیریئر کی فکر تھی اور نہ ہی اسے وہ رنگ و روشنیوں کی گلیمر دنیا یاد رہی تھی۔ محبت کی زنجیر نے تو اس کی دنیا ہی پلٹ دی تھی۔ آزاد پرندوں کی مانند زندگی گزر رہی تھی۔ اب تک نہ کوئی حد باندھنے والا، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا، ہر فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والی کشمالہ اب بس ضد تھی کہ رشتے اسے اپنی قید میں جکڑ لیں، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس راہ گزر پر اسے بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ بڑی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد رفاقت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ شاید خولا بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے، لیکن حقیقت وہی تھی کہ اسے نارسائی کا دکھ گوارا نہیں تھا، اسے عاشر عباس سے دوری گوارا نہیں تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل خولا کی آواز نے توڑا تھا۔ خولا اور کاشف ان دونوں کو بھی اپنی طرف بلا رہے تھے۔ مالا آؤ نا، میں تو اس سال بھی کنوارا رہوں گا، اب دیکھتے ہیں عاشر کی قسمت کب جاگتی ہے۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا اور آنکھوں سے اشارہ بھی کیا۔ عاشر کے چہرے پر تو صاف لکھا تھا، میں تم لوگوں کی فضولیات سے دور ہی اچھا۔ تب وہ سب کے سب اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گئے۔ اس بار گھیرا ڈالا گیا عاشر کے گرد، جو اچانک اس افتاد پر سنبھل ہی نہیں سکا اور گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ کاشف نے اس کے برابر بیٹھ کر پہلے تو ٹی وی کی آواز بند کی، پھر ریموٹ ایک طرف رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ارم کے سامنے پھیلا دیے۔ مشکل ٹارگٹ ہے، اب پڑھو تو جانے۔ مشکلوں سے تو کھیلنے میں ہی مزہ آتا ہے، کیوں ارم؟ خولا بھی مزے لے رہی تھی۔ کشمالہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی خولا کے چہرے پر دلچسپی کا ہر رنگ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ارم کیا بولے گی، ان سب کی ملی بھگت ہی تو تھی عاشر پر حملہ کرنے کی۔ ارم نے واقعی اتنا مشکل اور اتنا مضبوط ہاتھ پہلی بار دیکھا تھا۔ خولا نے اسے اشارہ کیا تھا، اب بولو بھی، سمی نے آواز لگائی تھی۔ نہیں، ان کی باتیں میں تم سب لوگوں کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ تو عاشر کا ہاتھ دیکھتے ہی بدل گئی تھی، سب نے خوب شور مچایا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے اور دلچسپ بھی۔ مجھے ان کے ہاتھ کے پرنٹ چاہیے ہوں گے، میں اپنے نانا جان کے ساتھ اسٹڈی کروں گی۔ وہ تو خاصی سنجیدہ تھی، سب کے متجسس چہروں پر حیرت سی پھیل گئی۔ آر یو سیریس؟ سب سے پہلے خولا نے پوچھا، اس نے ہی تو یہ ساری کہانی ترتیب دی تھی۔ یس یار، آئی ایم سیریس۔ اس نے نظریں عاشر کے ہاتھوں سے ہٹا لی تھی۔ عاشر نے سکھ کا سانس لیا تھا، چہرے پر بڑی معصوم اور بہت کچھ جتانے والی مسکراہٹ آئی تھی، اور نظریں بے اختیار کشمالہ سے جا ملی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور اب جب دریا میں اتر گئے تھے تو پار تو جانا ہی تھا، کیونکہ واپسی کی ساری کشتیاں تو پہلے ہی جلا ڈالی تھیں۔ یار تم بھی پوری ڈرامہ لڑکی ہو، کاشف ازحد مایوس ہوا تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کشمالہ کا دیکھتے ہیں، خولا کا تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ بالآخر ارم نے ہی نئی صلاح دی۔ عاشر نے اس کا چپکے سے شکریہ بھی ادا کیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے ہینڈ پرنٹس ضرور دے گا۔ سب کی منتظر نگاہیں کشمالہ اور ارم پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے مجھے کشمالہ کا ہاتھ بھی نانا جان سے ڈسکس کرنا پڑے گا، وہ بہت مزے سے بولی تھی، چہرے پر بھرپور شرارت کے رنگ تھے۔ فرح نے اسے ایک چھوٹا سا کمفرٹ دے مارا تھا، سب نے خوب شور مچایا تھا۔ عاشر بھی اس ہنگامے پر ہنس پڑا تھا۔ تم بہت خراب ہو ارم۔ اچھا چلو کچھ کوشش کرتے ہیں، سب کے احتجاج پر اس نے احسان کیا تھا۔ آپ کی شہرت کی لکیر بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، اس نے پہلا انکشاف کیا، ہجوم میں خوب شور مچا تھا۔ شہرت کی لائن کو چھوڑو، محبت کی لائن پر آؤ، کاشف نے بے چینی سے کہا۔ اوکے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر ایسی باتیں بتاتے تھوڑی ہیں۔ ارم نے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیتے ہوئے ماہر پامسٹ کی طرح کہا۔ کشمالہ کے چہرے پر بھی تجسس نمایاں تھا۔ آپ کا رائٹ مینڈ بہت ڈیشنگ ہوگا، اس نے یہ انکشاف کر کے ہلچل سی مچا دی تھی۔
سب کی نظریں غیر ارادی طور پر ہی لیکن عاشر عباس کی طرف اٹھتی تھیں، جو دانستہ اس ہنگامے سے بے نیاز نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا رائٹ مین آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ تصویریں بھی دیکھتی ہیں آپ لکیروں میں؟ جی بالکل، آپ کی دلہن کا تعلق کسی افریقی ملک سے ہوگا۔ کیوں، آپ کیپ ماؤنٹ جانے والی ہیں؟ بے ساختہ جواب آیا تھا۔ ارم نے پہلے اسے گھورا اور کشمالہ کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ویسے میں فیس ریڈنگ بھی کر لیتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ کا ڈیشنگ مین آپ کو ضرور ملے گا۔ باقی کی بات اس نے بے حد سرگوشی کے انداز میں کی تھی جسے صرف کشمالہ ہی سن پائی تھی، اور کاشف باوجود کوشش کے اس اعزاز سے محروم رہا تھا۔ اس بے ایمانی پر میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ اگلے لمحے اس نے اعلان کیا تھا۔ تبھی عاشر کے قریب رکھے ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا تھا۔ فون جس کسی کا بھی تھا، لیکن عاشر کی آواز پورے کمرے میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں عاشر عباس بات کر رہا ہوں، راجہ طارق محمود کا۔ اس نے ذرا توقف کیا تھا۔ بیٹا، ایک گہری سانس لے کر کہا تو کشمالہ کے سر پر رکھا ڈھیر سارا بوجھ اتر سا گیا۔ وہ اسپتال میں ہے؟ مگر کیوں؟ اس کے تشویش بھرے لہجے نے کشمالہ کے قدموں سے جان سی نکال دی تھی۔ وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر تیزی سے اس صوفے کی طرف بڑھی جس پر عاشر عباس بیٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عاشر کے کان سے لگے ریسیور سے اپنا کان لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے اختیار سی تھی، خولا کو دوہرے خوف نے بالکل ساکت سا کر دیا تھا۔ کشمالہ نے بھی کچھ سن لیا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، عاشر نے کہہ کر فون رکھا، پلٹ کر اپنے سب سے قریب کھڑی کشمالہ کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ کار ایکسیڈنٹ میں ہے، ہاسپٹل میں۔ اس سے آگے جانے کیوں اس کی اپنی آواز دب گئی تھی۔ کاشف اور خولا سمیت ڈرائنگ روم میں موجود ہر شخص کی نظریں عاشر عباس پر جمی تھی اور کشمالہ اس سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی تھی۔ عاشر عباس کی گاڑی پمپس کی طرف رواں دواں تھی۔ کشمالہ اور کاشف اس کے ساتھ تھے۔ خولا گھر پر رک گئی تھی نانوں کو سنبھالنے کے لیے، جو یہ سب کچھ سنتے ہی دل پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میرے طارق کو کچھ ہو جائے اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ جائے۔ ان کی آنکھوں سے جھڑی سی لگ گئی تھی۔ خولا نے اپنے دوستوں کے ساتھ بمشکل انہیں سمیٹا اور خود بھی رونے بیٹھ گئی۔ عاشر کو کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا، جن کے فق چہرے راجہ طارق محمود کی خیریت جاننے کے لیے بے چین تھے، اور اس کے اپنے کانوں میں وہ مردانہ آواز گونج رہی تھی جس نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ شدید زخمی ہیں اور انہیں فوری ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر منتقل کر رہے ہیں۔ حادثہ کیسے ہوا، گاڑیوں کی ٹکر کس کی غلطی سے ہوئی، یہ لمبی بحث ہے۔ فی الحال آپ لوگ ان کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو عاشر، کشمالہ اور کاشف کو ایمرجنسی کے گیٹ پر لگا تھا۔ وہ اجنبی آدمی جس کا دایاں بازو، گردن کا نچلا حصہ خراشوں کے باعث پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، بڑے مطمئن انداز میں انہیں بھی تسلی دے رہا تھا۔ شکل و صورت اور پہناوے سے خوشحال نظر آنے والا یہ شخص اس سارے قصے کا ذمہ دار تھا، اور اب آ کے پرسکون لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ ان تینوں کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ حادثہ میری کیب سے ہوا، میں نے ہائر کی تھی، میرا ڈرائیور جلدی میں تھا، شاید میری وجہ سے، کیونکہ مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا۔ اور وہ ڈرائیور؟ کاشف کے منہ سے بمشکل نکلا۔ وہ بھی او ٹی میں زخمی حالت میں ہے، میں نے ہی فون کیا تھا آپ کے گھر، ان کے والٹ کی ڈائری میں ہاؤس کے ساتھ یہی پہلا نمبر لکھا تھا۔ اس شخص کا اطمینان قابل دید تھا، اور یہ سب جاننے کے بعد کشمالہ بدحواسی میں پورے ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا کر پلٹی تھی۔ تب کاشف نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ ایسے بھلا پریشان ہوتے ہیں، اللہ کارساز ہے نا۔ وہ او ٹی میں ہیں اس وقت، شکر کرو بر وقت ٹریٹمنٹ مل گیا، ورنہ سوچو اگر یہ صاحب انہیں اسپتال نہ پہنچاتے تو بہت برا ہوتا نا۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ کاشف نے کشمالہ کو تسلی دیتے ہوئے پلٹ کر اس شخص سے پوچھا جو اب کاریڈور میں رکھے سنگی بینچ پر بیٹھا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی ہلکورے لے رہی تھی، لیکن شاید اسے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ تبھی وہ کاشف کے سوال پر مسکراتے ہوئے بولا، منیر کمال کہتے ہیں مجھے، اسلام آباد میں رہتا نہیں، آتا جاتا رہتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ کشمالہ اس سے پہلے وہ جگہ چھوڑ کر ذرا آگے جا چکی تھی، ورنہ یہ سب سننے کے بعد وہ بھی راجہ طارق محمود کی طرح کسی اسپتال بیڈ پر پڑی ہوتی۔ کم از کم اس تکلیف دہ صورتحال میں اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ منیر کمال کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ صدمہ ضبط کے ساتھ برداشت کر جائے۔ منیر صاحب، آپ سے ملاقات رہے گی یقیناً۔ کاشف نے خاصی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، اور عاشر نے بے اختیار پلٹ کر اور کچھ کھوجتی نگاہوں سے اس خوش پوشاک شخص کو دیکھا تھا۔ وہ مستقل اتنی دیر سے کچھ ورد کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لپیٹے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور بے چارگی ہلکورے لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اسے پکارا
اور شاید پہلی دفعہ اس کا نام پکارا تھا اس قدر روانی سے۔ کشمالہ، جی بولیے، وہ پھر سے آنسو بھر لائی تھی آنکھوں میں۔ ایک تو عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آنسو ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا اور پھر قدرے تپ کر اسے مخاطب کیا۔ پلیز آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ کے سٹریس لینے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پتہ نہیں کس بات کی جھنجھلاہٹ اور غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ اندر اوٹی میں مشینوں کے رحم و کرم پر پڑا شخص کشمالہ کا سگا نہیں، محض پالنے والا باپ تھا، لیکن عاشر عباس کی رگوں میں تو اس کا خون دوڑ رہا تھا۔ پھر کیسے ممکن نہ تھا کہ اس کے احساسات پر جمی بے حسی کی برف نہ پگھلتی، وہ اپنے باپ کے لیے پریشان نہ ہوتا، وہ اس کی خیر و عافیت کی تمنا نہ کرتا۔ کشمالہ اس کی جھنجھلاہٹ پر قدرے اطمینان کا سانس لے کر قریبی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اوٹی کے باہر بیٹھ کر اپنے پیاروں کی زندگی کی عافیت اور خیر کی دعا کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ اس وقت یہ مشکل کام کر رہی تھی صدقے دل سے۔ اس سرد اور خاموش ماحول میں جتنے بھی لوگ اس کاریڈور میں موجود تھے، ان کے چہروں پر تقریباً ایک جیسے تاثرات تھے۔ اس کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ تو سب کو اپنی امان میں رکھنا۔ کاشف منیر کمال کو رخصت کر کے ان دونوں کے پاس آ گیا تھا۔ کوئی خبر ملی؟ نہیں، بس افراتفری سی ہے، ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا پر بات نہیں ہو سکی۔ عاشر کی نظریں بھی اب اوٹی کے دروازے پر جمی تھیں۔ نانو کو فون کر کے خیریت لے لو اور ان کو تسلی دے دو، خولا ان کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے۔ کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کاشف جب سے اس کے ساتھ تھا ہر مشکل وقت میں ڈھال بن جاتا تھا، جب نانو بیمار ہوئی تھیں تب بھی اور آج بھی۔ وہ اس کی طرف مشکور نظروں سے دیکھنے لگا، تب کاشف نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تو میری جان ہے، تیری تکلیف، تیری مشکل گھڑی مجھ سے الگ نہیں۔ میں یہاں سے چلا بھی گیا تو تجھ سے الگ نہیں ہوں گا، یاد رکھنا۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ عاشر کو اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا اور وجود کی پرخلوص حدت سکون سا دے گئی تھی۔ حالانکہ وہ مستقل اس کوشش میں تھا کہ راجہ طارق محمود کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ وہ کون سے اس کے لیے پریشان ہوتے رہے ہیں؟ انہوں نے بھلا کب اس کی جسمانی تکلیف کو اپنے ہاتھوں کی پوروں میں سمیٹا تھا؟ وہ بھلا کیوں ان کے لیے اپنی توانائی خرچ کرے گا؟ مگر ان سب سوچوں کی تہ میں اس ضدی، خودسر اور لاڈلے بیٹے کے جذبات بھی چھپے ہوئے تھے، جو بار بار سطح پر آ کر اس کے ارادوں کو متزلزل کر رہے تھے۔ تم لاکھ اس شخص کو خود سے دور کرو، مگر فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر سے آواز اٹھی تھی، تبھی کاشف نے اسے پکارا تھا۔ عاشر میرے دوست، یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، رب کا انعام ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر کسوٹی پر پرکھ کر کندن بن جاتا ہے، خود کو جان لیتا ہے، اس حد تک کہ کبھی مات نہیں کھاتا۔ یکے بعد دیگرے تیرے حوصلے کی آزمائشیں اللہ کی تجھ سے محبت کا ثبوت ہیں۔ خود کو مضبوط رکھ، زندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ کاشف کبھی کبھی سنجیدہ ہوتا تھا، لیکن جب سنجیدگی میں لفظوں کا سہارا لیتا تھا تو پھر دل جیت لیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں یار، مجھے نانو کی فکر ہے، میں ذرا ان کو فون کرتا ہوں۔ تم کوشش کرو اندر کی صورتحال کا پتہ چلے، آخر کوئی تو کچھ بتائے انہیں ہوا کیا ہے، کس حالت میں ہیں وہ۔ اس سے بات کرنے کے بعد ذرا فاصلے پر چلا گیا تھا، تبھی اوٹی کا دروازہ کھلا تھا۔ کشمالہ اور کاشف بے تاب ہو کر ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے۔ وہ کوئی جونیئر ڈاکٹر تھا جس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، طارق محمود کے ساتھ آپ لوگ ہیں، فوراً بلڈ کا انتظام کیجیے اس گروپ میں۔ اس نے ایک سلپ ان کی طرف پڑھا دی تھی اور پھر اندر غائب ہو گیا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں اور عاشر کچھ کرتے ہیں، اور دیکھو پریشان نہیں ہونا، انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ہم سب کی دعاؤں کے حصار میں ہیں۔ کاشف نے سلپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، تم لوگ جلدی کرو، میں یہیں پر ہوں۔ میری بیڈ لک ہے کہ میرا بلڈ گروپ ان سے میچ نہیں کرتا، ورنہ میں… وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ پلیز مالا، تم تو بہادر بنو۔ میں ٹھیک ہوں، جاؤ تم لوگ۔ وہ اوٹی کی گلاس وال کی طرف چلی گئی تھی جہاں سے اسے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا اندر زندگی ہلکورے لے رہی تھی۔ بے شک اس کا ردھم دھیما ہے مگر تسلسل برقرار ہے۔ وہ درد کی طویل رات تھی جو بیتنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مریم اپنی دونوں بچیوں کو بلی کی طرح اپنے پنجوں میں دبوچے اعجاز الدین کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں اعجاز الدین کے 2 بندے بھی بیٹھے تھے۔ تبھی وہ سانس لینے میں دشواری سی بھی محسوس کر رہی تھی، البتہ کھلی آنکھوں سے روشن رات کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ سسک پڑی تھی۔ یہ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، رات کی تاریکی میں اتنا روشن دن، ہر چیز جگمگا رہی تھی، اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ لوگ اسے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے تھے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے کہ اسے بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن اسے اتنا علم ضرور تھا کہ اس نے یہ دنیا پہلی بار دیکھی ہے۔ وہ بھاگتے دوڑتے خوش و خرم چہرے اور برقی کمکموں سے سجی سنگی عمارتیں، زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، اس کا احساس آج اس لمحے ہو رہا تھا۔
ورنہ اس نے جو دن منیر کمال کے ساتھ گزارے تھے وہ تو کالے پانی کی سزا تھی۔ وہ روتی، پھر خود ہی چپ ہو جاتی، پھر کچھ یاد آتا، پھر رونے لگتی۔ اس کی سسکیاں اعجاز الدین کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ دیکھو خاتون، میں تمہیں تمہاری رضا سے اس کمینے شخص کے چنگل سے نکال کر لایا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس کی سزا مجھے کیا بھگتنی پڑے گی، اور وہ حرام زادہ ہوش میں آنے کے بعد کس طرح اپنی کھال سے باہر آتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، میں تمہیں اس دلدل سے صرف اس لیے نکال کر لے آیا کہ میں ایک ماں کی اتنی پامالی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت شیطان صفت ہوں، عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، لیکن جب تک ماں زندہ رہی اس کا حکم نہیں ٹالا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم نے میرے ساتھ آنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ تم اس کی قید سے رہائی چاہتی تھی یا اسے سزا دینا چاہتی تھی، بات کوئی بھی ہو، لیکن اتنا سمجھ لو مجھے تم سے لمحے بھر میں ہمدردی ہو چلی تھی۔ میں اگر تمہیں وہاں اس حالت میں چھوڑ کر چلا آتا تو شاید ساری عمر سینے پر بوجھ دھرا رہتا۔ اپنی ہوس مٹانے کے لیے میرے بجائے کل کوئی اور تمہارے پاس آ جاتا۔ بہرحال میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا رہتا۔ اب تم اس موت کے کنویں سے باہر نکل آئی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے؟ اس شہر میں کون ہے تمہارا جو منیر کمال کے شر سے محفوظ رکھ سکے؟ یا پھر تم پاکستان واپس جانا چاہتی ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے فیصلے سنا گیا تھا۔ مریم سانس رو کے اسے سن رہی تھی۔ یہ شخص شکلاً جتنا خوفناک اور ظالم تھا، فطرتاً اتنا ہی نرم مزاج اور ہمدرد محسوس ہو رہا تھا۔ مریم تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں چلی آئی۔ ابھی تو خود اسے اپنے آپ سے یہ جواب درکار تھا کہ اس نے کس امید اور کس یقین کے ساتھ اندھے کنویں سے نکل کر گہری کھائی میں چھلانگ لگا ڈالی تھی۔ یہ اجنبی شخص تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب منیر کمال نے اسے عزت اور اعتبار کے قابل نہیں سمجھا تو وہ کیوں اعجاز الدین پر اعتبار کر بیٹھی؟ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اعجاز الدین نے قدرے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، گویا اس کا اندازہ مریم کے بارے میں درست تھا۔ وہ کوئی عام سی عورت نہیں تھی جو حالات کے گرداب میں پھنس کر اپنے حوصلے کھو بیٹھتی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اور بڑے مناسب وقت میں منیر کمال سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ میرا پاکستان میں کوئی نہیں ہے، جو ہیں میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ شاید مجھے کوئی بھی صحیح نہیں سمجھے گا، کیونکہ مجھے پہلے بھی غلط کہا گیا اور میری غلطی کی سزا مجھے اس صورت میں ملی کہ منیر کے ساتھ مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی بلکہ بڑی دبنگ آواز میں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اعجاز الدین نے اپنے ایک آدمی کو گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے روکنے کا اشارہ کیا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہاری بچیوں کے لیے کچھ لے لوں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میری بچیاں تو ابھی صرف دودھ پیتی ہیں، اس نے کشمالا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، جو اس کے دائیں ہاتھ پر سر ٹکائے بڑے سکون سے سو رہی تھی، اور خولا اس کی گود میں گھسی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ مریم کو پتا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بھوک لگے گی، تب وہ کیا کرے گی؟ وہ جلد از جلد اس سفر کا اختتام چاہتی تھی۔ پھر میں ان کے لیے دودھ لے لوں، کیونکہ میرے گھر میں ایسی کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ میں بیکار سا آدمی ہوں، ایک ویران سا گھر ہے جس میں گئے ہوئے بھی ہفتے گزر جاتے ہیں، اور اس وقت میں صرف تمہیں وہیں لے جا سکتا ہوں، پھر صبح سوچیں گے کرنا کیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا اور اپنے آدمی کو اترنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، دودھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پلیز ابھی چلیں یہاں سے۔ آپ لوگ نہیں جانتے منیر کو، وہ زیادہ دیر نشے میں نہیں رہتا، اور جب اس کا نشہ ٹوٹے گا تو جانے کیا ہوگا۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کا خوفزدہ چہرہ واضح طور پر زردی لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا سوائے اپنی بے بسی اور کم مائگی کے۔ اعجاز الدین کو اس پر ڈھیر سارا ترس آیا تھا۔ کتنے ظالم ماں باپ ہوتے ہیں، اپنی ہیرے جیسی بیٹیوں کو اس یقین کے ساتھ اجنبی کے ہمراہ پردیس روانہ کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، اور پھر وفاداری نبھانے کا واسطہ بھی دیتے ہیں۔ اول تو شکایت سنتے نہیں، اور اگر سن لیں تو اس کا ازالہ اس لیے نہیں کرتے، ایک بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا ٹیکا لگا تو دوسری کا بھی مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اف، کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ گاڑی پھر سے انجان راستے پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ اعجاز الدین نے اپنی طبیعت کے برخلاف مریم کی باتیں سنی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک مدت سے کام کرنے والے تینوں بندے اعجاز الدین کے اس نئے روپ سے پہلی بار مل رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ آخر اس عورت میں ایسا کیا ہے جو اعجاز الدین کا دل اس حد تک موم ہو گیا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ باس، سوچ لو، ابھی بھی خود کو کسی مشکل میں مت ڈالو۔ منیر ایک بار پہلے بھی تم پر حملہ کر چکا ہے۔ وہ بے ہنگم سا آدمی اپنی بھاری آواز میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ منیر پہلے بھی حملہ کر چکا ہے اس شخص پر، اتنے طاقتور شخص پر؟ اس کے باوجود وہ آج ان کے ساتھ نئی سودے بازی کرنے چلا تھا۔ کتنی عجیب دنیا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔
پتہ نہیں میں جو کر بیٹھی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں ایسا نہ کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی، کیا ان لوگوں کی؟ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھا اور پھر ہر خوف پر وہ طاقتور احساس حاوی ہو گیا تھا جو اس کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ گاڑی ایک شاندار سے کاٹیج ہاؤس کا پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ نہ اسے ان جگہوں کے نام پتہ تھے اور نہ ہی وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ تو بس پناہ چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں منیر کمال کے شر سے وہ اپنی بچیوں سمیت محفوظ رہ سکے۔ شاید کچھ دعائیں قبولیت کے لمحے میں مانگی جاتی ہیں، اسی لیے فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اعجاز الدین نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑی نرمی سے پکارا تھا، شاید تمہارا نام مریم ہے، لیکن کیا میں تمہیں سسٹر بلا سکتا ہوں؟ جنگلی سا آدمی ہوں، معلوم نہیں چھوٹی بہنوں کو کیسے مخاطب کرتے ہیں۔ سچ اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ مریم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ شخص جو اس کی عصمت پر وار کرنے آیا تھا، اب اس کے سر پر دوپٹے کا پلو ڈالتے ہوئے اس کی عصمت کا محافظ بن گیا تھا۔ اس سے زیادہ انوکھا واقعہ شاید اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خولا کو اپنی گود میں لیتے ہوئے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا تھا، تم لوگ میری فکر مت کرو، بس نظر رکھنا اس ذلیل آدمی پر۔ تم جانتے ہو وہ اپنی آخری حد تک جائے گا۔ مجھے ہر صورت ان بچیوں کی زندگی کی حفاظت کرنا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر، کل ملتے ہیں۔ خولا اعجاز الدین کی گود میں تھی اور کشمالہ مریم کی۔ اعجاز الدین کے آدمیوں نے پورے سفر سے لے کر اب تک ایک نگاہ غلط بھی مریم پر نہ ڈالی تھی، لیکن اس وقت ان میں سے ایک کبھی کشمالہ تو کبھی خولا کو دیکھ رہا تھا۔ ویری اسٹرینج، نو ڈیفرنس۔ حیرت اور شوق اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ مریم نے اعجاز الدین کے برابر میں کھڑے ہو کر خوف کو اتنا محفوظ و معمون سمجھ لیا تھا کہ اس کے ریمارکس پر بے ساختہ مدھم سا مسکرا دی تھی۔ یہ 5 منٹ پہلے دنیا میں آئی تھی۔ مریم نے کشمالہ کی طرف اشارہ کیا۔ کاٹیج کی روش پر کھڑے کھڑے سبھی اس سفر کی تھکن زائل کر رہے تھے۔ اعجاز الدین کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس نے کوئی مار کا سر کر لیا ہے، اور ایک کامیاب مہم جو اپنی منزل پر پہنچ کر جس قدر مطمئن ہوتا ہے، ایسے ہی جذبات اس وقت اس کے تھے۔ کل کیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں وہ مریم کے ساتھ کیا کرے گا، اس کے بارے میں ابھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اب تو کسی کو یاد بھی نہیں تھا اور نہ کوئی یاد رکھنا چاہتا تھا کہ وہ کن حالات میں یہاں سے گئی ہے اور کتنی بدگمانیاں سمیٹ کر لائی ہے۔ اب تو سب کو بس اس بات کی خوشی اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ بخیر و عافیت واپس لوٹ آئی تھی۔ راحت بیگم کو اپنے سسرالیوں پر رتی برابر اعتبار نہیں تھا۔ انہیں ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ لوگ صوفیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اپنی تربیت پر اعتبار بھی تھا کہ صوفیہ کو کوئی اتنی آسانی سے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ادھر صوفیہ کمرہ بند کیے پڑی تھی، ادھر راحت بیگم کی عظیم شاہ سے کمرہ بند میٹنگ چل رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس ہنگامی ملاقات کا مطالبہ عظیم شاہ نے کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ عظیم شاہ نے بیٹھتے ہی راحت بیگم سے صوفیہ کا ہاتھ مانگا تھا سفیر کے لیے۔ میں تمہارے پاس بہت پہلے سے آنا چاہتا تھا، مگر سفیر کا ایکسیڈنٹ، پھر کاروباری حالات، بس موقع ہی نہیں ملا، اور میں ہر بات بھلا کر تعلقات کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم بھی رشتے مضبوط کرو گی۔ کیا ڈٹائی تھی اور کتنا عمدہ لفظوں کا انتخاب تھا۔ راحت بیگم تو دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی تھی۔ کچھ لوگ کتنے ثابت قدم ہوتے ہیں، زندگی بھر غلط کو صحیح ثابت کرنے کی تگ و دو میں اپنا مقام اور مرتبہ بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے رشتے میں برسوں پہلے بچا کیا تھا جسے آپ اب مضبوط کرنے آئے ہیں؟ راحت بیگم کا ضبط قابل دید تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیبل پر رکھے سارے فون بند کر دیے تھے۔ استقبالیہ کلرک کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ اس وقت کوئی اندر نہ آئے، شجاع بھی نہیں۔ نہ میں ماضی کریدنے آیا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں مقدر نے تمہیں بڑی گہری چوٹ لگائی ہے۔ عظیم شاہ کی چشمے کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں راحت بیگم کو سرتا پیر ٹٹول رہی تھیں، اور یہی تو وہ لمحہ تھا جب ان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھیں۔ مجھے مقدر نے تو گہری چوٹ نہیں لگائی، میرا مقدر تو ندیم شاہ تھا، میری قسمت کا روشن ستارہ۔ آپ واقعی میرے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے عظیم شاہ صاحب، کیونکہ میرے مقدر کو بھٹی میں جھونکا آپ نے، میری خوشیوں کو آگ لگائی آپ نے، بدگمانی کا بیج بویا آپ نے، ندیم شاہ کو خودکشی پر مجبور کیا آپ نے۔ میں کیسے بھول جاؤں ان لمحوں کا کرب جب آپ رات رات بھر میرے کمرے کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ میری حفاظت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ میں آپ کے گھر کی عزت ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھا کر میری عزت پامال کر دیں اور آپ کی بیوی سارے جگ میں ڈھنڈورا پیٹ کر میری عزت کا جنازہ نکال دے۔ بولو نا عظیم شاہ، اس لیے تم میرا سایہ بن گئے تھے کہ مجھے رسوا کر سکو، میرے کردار پر دھبا لگا سکو۔ راحت بیگم کے الفاظ تھے کہ زلزلے کی گڑگڑاہٹ۔ عظیم شاہ کے دل و دماغ کی دنیا ملیا میٹ ہو گئی۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش میں زمین بوس ہو گئے تھے۔ ان کے منہ سے اتنا بھی نہیں نکل سکا کہ راحت بس کرو۔
انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دل و دماغ زبان ہر چیز پر تشنج کا حملہ ہو گیا ہو۔ خاموش کیوں ہو عظیم شاہ؟ ندیم شاہ کے بڑے معتبر اور سگے بھائی، کیا کوئی اس طرح اپنے بھائی کا گلا کاٹ کر اس کا کچا گوشت کھاتا ہے؟ راحت بیگم کی زبان، آنکھیں، چہرہ، آج سبھی شعلے اگل رہے تھے۔ بلا کی کم گو راحت بیگم بولی بھی تھیں تو کیا؟ عظیم شاہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے ابل پڑی تھیں۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر دور پھینکا تھا اور پوری قوت سے ٹیبل پر مکہ مار کر اس کی گلاس ٹاپ میں دراڑ سی ڈال دی تھی۔ بکواس بند کرو عورت، میں تمہیں عزت اور احترام دینے آیا تھا، مگر تم تو آج بھی غرور اور تکبر کی ماری ہوئی کم نصیب عورت ہو، جس کا نہ گھر بار رہا نہ گھر والا۔ پھر بھی وہ خود کو اونچا اور عظمت کا پیکر ثابت کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میرے کردار کو آلودہ کر رہی ہے۔ اپنی بد کرداری اور بے وفائی چھپانے کے لیے میں جانتا نہیں تیرے تعلقات کس کس سے تھے، کہو تو نام گنوا دوں۔ وہ کف اڑانے لگے تھے، شدت جذبات سے ان کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ سچ کسی نے کہا ہے، عورت کی تعلیم اور آزادی تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ مجال ہے ان کے چہرے پر کوئی ندامت آئی ہو۔ راحت نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر تالی بجائی اور داد دینے والے انداز میں مسکراتے ہوئے کیلنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتی ہوں عظیم شاہ جیسے لوگ اکثر اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں اپنی عاقبت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے میری عاقبت کی فکر کرانے والی؟ تجھے اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ بد کردار عورت کا مقدر جہنم ہے، جانتی ہے نا؟ اور بد کردار مرد جو بہتان لگانا جانتا ہو، جو غیبت کرتا ہو، جسے رشتوں میں رکھنا ڈالنے کا ہنر آتا ہے، اس مرد کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے شریعت نے؟ صرف عورت کی سزائیں اور اس کے گناہ کیوں یاد رہتے ہیں مردوں کو؟ انہیں اپنا بھیانک چہرہ آئینے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی سپاٹ آواز میں سوائے نفرت کے کوئی تاثر نہیں تھا۔ عظیم شاہ کے تن بدن سے شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ کیا خواہش لے کر آئے تھے اور کس قدر انکساری کے جامے میں آئے تھے، لمحوں میں راحت بیگم نے نقاب کھینچ لیا تھا۔ بکواس بند کرو، تم جیسی عورتیں گھر نہیں بساتی، کوٹھے سجاتی ہیں راحت بیگم۔ یہی دکھ ندیم شاہ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر گیا۔ میرا تو بھائی تھا، مجھے اس کی جوان موت کا دکھ نہیں ہے کیا؟ مت منہ کھلوا میرا، ورنہ گلا دبا دوں گا۔ عظیم شاہ کا اصل روپ سامنے آنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس بار تو گلا دبانے کی دھمکی دی تھی اور ندیم شاہ کی دفعہ وہ یہ کر گزرے تھے۔ راحت بیگم کے دل کی شریانیں اب سگڑنے لگی تھی۔ میری جان چھوڑ دو، مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کھاؤ، چلے جاؤ۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ رحم ہی تو کھا رہا تھا تم پر، تمہاری بیٹی پر جس کی ماں کا کردار اچھا نہ ہو، اس بیٹی کا کیا بھروسہ؟ میں نے تو بھائی کا خون سمجھ کر رشتہ ڈالا تھا کہ شاید وہ تمہارے سائے سے محفوظ رہے گی، اپنوں کے درمیان ہوگی تو ماں کی بدنامی کا خمیازہ نہیں بھگتے گی، مگر تمہاری طرح اس کی بھی قسمت خراب ہے۔ پچھتاؤ گی ساری عمر، اسے کوئی بیاہنے نہیں آئے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے عظیم شاہ کہ صوفیہ کو کون بیاہنے آئے گا۔ آئندہ اپنے ناپاک ارادے لے کر اس علاقے کی حدود میں قدم بھی مت رکھنا، اور اپنی بیوی کو بھی سمجھا دینا کہ اس کا سازشوں کا دور گزر چکا۔ اس کی کینہ فطرت اور حسد نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ بہتر ہے وہ صبح و شام اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے راحت بیگم نے سرخ چہرے پر آئے نمکین قطرے صاف کیے اور انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹی شجاع کے کمرے میں بجی تھی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راحت بیگم کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر محض ایک لمحے کا توقف کیا۔ اندر بالکل سناٹا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر کا ماحول محاذ جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، یا پھر طوفان کے گزرنے کے بعد کی خاموشی کا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ شجاعی نے باہر کا راستہ دکھا دو۔ راحت بیگم کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ او تو تم ہو ہماری لڑکی کو گھر سے بھگانے والے۔ انہوں نے سرحد سے پلٹ کر شجاع کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شجاع کے لیے یہ اتنا غیر متوقع حملہ تھا کہ وہ سنبھلنے کی کوشش میں لڑکھڑا کر قریبی کرسی کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا۔ شجاع کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا عظیم شاہ کی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ حماقت کا عملی نمونہ تھا۔ راحت بیگم اپنے سیکیورٹی گارڈز کو کال کر کے اندر بلا چکی تھی۔ اس شخص نے ہم دونوں پر حملہ کیا ہے، فی الحال تو تم سنبھالو اسے، میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ عظیم شاہ جھاگ اڑاتے ہوئے راحت اور شجاع کو مغلظات پک رہے تھے۔ گارڈ کھینچتے ہوئے اس اونچے لمبے شخص کو باہر لے جا رہا تھا جس کی عقل ہمیشہ جذبات کے تابع رہی تھی۔ آج سعدیہ کے ڈسچارج ہونے کا امکان تھا۔ اس کے زخم بھر چکے تھے، لیکن ایک ٹانگ پر ہنوز پلاسٹر چڑھا تھا، دوسری بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اس کے سہارے کھڑی ہوتی یا اپنی کوشش سے اٹھ بیٹھتی۔ چلنے پھرنے اور خود کو حرکت دینے کے لیے اسے ہر وقت اللہ رکھی کو آواز دینی پڑتی، جو ہسپتال کے باقی سارے سٹاف کی طرح اس سے بیزار آ چکی تھی۔ عجیب ماتمی صورت والی لڑکی تھی۔ سرمد بخاری کے آنے پر بھی واویلا اور اس کے جانے کے بعد بھی فریادیں۔ اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟
اور سرمد بخاری اس کا کون تھا؟ بہت حد تک یہ کہانی سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ سب دیکھتے اور محسوس کرتے تھے کہ سرمد بخاری کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے اور سعدیہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہی ہوتی ہے۔ جب وہ چند لمحے اس کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد چلا جاتا تو تب وہ رونے پیٹنے شور مچانے لگتی، کبھی اپنی پٹیاں نوچ کر پھینک دیتی، کبھی پلاسٹر والی ٹانگ کو ہک سے نکال کر پوری طاقت سے حرکت دینے کی کوشش کرتی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے علاج کو طول دے دیا تھا۔ ایک زخم بھرتا تو دوسرے کی پٹی کھل جاتی۔ اللہ رکھی بھی بس بیزاری کے عالم میں اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ ہسپتال، سٹاف اور ڈاکٹر کے لیے بھی یہ مریضہ ناقابل برداشت ہو چکی تھی، مگر ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ چپ چاپ یہ کام کیے جاتے، کیونکہ اتنی مہنگی مریضہ کو کوئی اتنی آسانی سے ڈسچارج نہیں کرتا۔ سرمد بخاری تمام فرمائشیں اور مطالبے بڑی خندہ پیشانی سے پورے کرتا تھا اور بلا حیل و حجت چیک پر سائن کر کے سعدیہ کی ساری بدتمیزیوں کا مداوع کر دیتا تھا۔ سنو، ہم لوگ یہاں سے کب جائیں گے؟ آج صبح سے وہ قدرے سکون میں تھی۔ اسے امید تھی کہ رہائی مل جائے گی، مگر یہ پلاسٹر کا عذاب اور اللہ رکھی کے سہارے کے بغیر تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے اظہر، غارت کرے اللہ تمہیں، جہنم میں جلو۔ ایک دم ہی وہ پٹڑی سے اترتی تھی۔ اللہ رکھی نے بیزاری سے اسے دیکھا اور اپنی کوفت چھپانے کے لیے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ سرمد بخاری اس نوکری کا بھاری معاوضہ دے رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی سعدیہ سے بیر لینے کی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، ہم لوگ کب جائیں گے یہاں سے؟ وہ تلخی سے بولی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے کیا پتا، میں کوئی ڈاکٹر ہوں کیا؟ اور ویسے بھی تم اپنے ساتھ ظلم خود کر رہی ہو، خود کو ٹھیک تو ہونے دو، اس حالت میں تم گھر جا کر کرو گی بھی کیا؟ اللہ رکھی نے صاف گوئی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ گھر؟ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا تو گھر ہی نہیں ہے، میرے تو گھر والے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی یہاں سے نکل کر؟ وہ جیسے کسی ٹرانس میں آ کر بولی۔ اللہ رکھی کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ اسے بھی تجسس ہو رہا تھا اصل کہانی سعدیہ کے منہ سے سننے کا۔ کیوں، صاحب کا گھر تمہارا گھر نہیں؟ وہ چالاکی سے پوچھنے لگی۔ کون سے صاحب؟ وہ جیسے کسی نشہ آور دوا کے زیر اثر تھی۔ ارے سرمد صاحب، اللہ رکھی نے تب کر کہا۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی کسی اظہر کو گالیاں دے رہی ہوتی تو کبھی سرمد بخاری کو سلواتیں سنا رہی ہوتی۔ اللہ جانے اصل قصہ کیا تھا، مگر جو بھی تھا دلچسپ تھا۔ میرا تو تمہارے سرمد صاحب سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں۔ اس پر واقعی کسی دوا کا اثر ہو چکا تھا۔ اللہ رکھی ذرا قریب کھسک کر سرگوشی میں بولی۔ تو یہ اظہر کون ہے؟ مجھے کیا پتا اظہر کون ہے، میں تو کبھی اس کے ساتھ نہیں گئی۔ اللہ رکھی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ نہ وہ سرمد بخاری کو جانتی تھی، نہ اظہر سے کوئی واسطہ تھا۔ گالیاں ان کو ایسے دیتی تھی جیسے اس کے ملازم ہوں۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ بی بی، تمہارا تو دماغ چل گیا ہے، اللہ جانے کس گناہ کی پاداش میں یہاں پہنچی ہو۔ اللہ رکھی نے سوچا ضرور مگر کہہ نہ سکی، کیونکہ ابھی کریدنے کے لیے بہت کچھ باقی تھا۔ اچھا بات سنو، اگر تمہارا کوئی گھر نہیں ہے تو تم یہاں سے جانے کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہاں جاؤ گی یہاں سے نکل کر اس حالت میں؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر گھر نہیں جاؤں گی۔ گھر والے تو کب کے مجھے دفنا چکے ہوں گے۔ وہ گہرے دکھ سے دو چار تھی، اس کی سیاہ آنکھوں کے حلقے بھی ان دنوں میں گہرے ہو گئے تھے، چہرے پر زردی سی گھلی رہتی تھی ہر وقت۔ کیوں، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں شاید تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اللہ رکھی بھی خاموش رہ رہ کر تھک گئی تھی، اس لیے تنہائی اور بند کمرے کا فائدہ اٹھا کر اس راز سے پردہ اٹھانے کے در پہ ہو گئی تھی جس کے تجسس نے اسے اول دن سے بے چین رکھا ہوا تھا۔ دیکھو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ وہ یکدم چیخ پڑی۔ اس کا ہسٹریائی انداز اللہ رکھی کے لیے نیا نہیں تھا، وہ بہت دنوں سے یہی کر رہی تھی۔ بولتے بولتے چیخنے لگتی، چیختے چیختے رونے لگتی۔ کچھ تو ہوا ہوگا، اللہ رکھی نے اکسایا کسی ماہر نفسیات کی طرح۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا تھا، بس تم چلی جاؤ یہاں سے۔ دیکھو، سرمد صاحب کو کچھ نہیں بتانا ورنہ وہ مجھے گھر چھوڑائیں گے اور گھر والے تو مجھے مار دیں گے۔ اللہ رکھی نے اپنی نفسیات پر لعنت بھیجی تھی اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے پورا یقین تھا سعدیہ کے دماغ میں کوئی خلل ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے یا پھر پاگل پن کی دہلیز پر کھڑی ہے بیچاری۔ میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ اسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کا پلو کندھے پر ڈالتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر سرمد بخاری اندر آ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پرجوش لہجے میں سلام کرتے ہوئے سعدیہ سے خیریت دریافت کی۔ کیا حال ہے بیبی؟ سعدیہ نے اس کی آمد پر رخ موڑ لیا تھا۔ اللہ رکھی خاموش قدموں کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ ارے یار، تم کیوں مجھ سے اتنی ناراض ہو؟ جانتی ہو نا اس حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بھلا کب چاہا تھا تم یوں مریض بن کر میرے سامنے پڑی رہو؟
سرمد بخاری اپنا دل کھول کر کیسے تمہارے سامنے رکھے کہ وہ تمہارے لیے کتنا پریشان ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مندی سے بولا، دیکھو تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنے ضروری کام نپٹانے تھے دبئی میں، لیکن میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سچائی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سعدیہ کی ویران آنکھوں میں یکدم پانی سا بھر گیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پتہ ہے سعدیہ، میں نے اپنا آدمی تمہارے علاقے میں بھیجا تھا۔ تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ وہاں کسی کو سعدیہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تم اظہر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو، کیونکہ وہ بھی آج کل شہر سے باہر ہے۔ تمہارے گھر والوں نے اظہر کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تمہارے تایا کا فیصلہ ہے تم دونوں کو گولی مار دی جائے۔ فرض کیا میں تمہیں اس حالت میں لے بھی جاؤں، ایکسیڈنٹ کا ثبوت بھی پیش کر دوں، تب بھی تم سمجھ سکتے ہو اس گھر میں تمہارا کیا مقام ہوگا، اس محلے میں لوگ تمہارے لیے کیا کیا باتیں نہیں کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو اور وہاں سے میرے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہو، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی جانے من، لیکن اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تمہیں میری دلہن بنا دیں گے، کیونکہ میں تو اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ ہولے سے دبا کر بولا۔ اس کا دوسرا ہاتھ سعدیہ کے بالوں میں سرسرا رہا تھا، اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے جس اذیت سے دوچار تھی اب اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں گرم پانی آنکھوں کے کناروں سے پھسل کر سفید تکیے میں جذب ہونے لگا۔ کیا تم اس لیے رو رہی ہو کہ میں نے تمہیں قید کیا ہوا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مسکراتی نگاہیں اس کے نڈھال چہرے پر جمی تھیں۔ جانے کیوں سرمد بخاری کو اس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنی بے بسی پر رو رہی ہوں۔ پتہ نہیں میں چل پاؤں گی بھی یا نہیں۔ اب اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے سعدیہ، تم کیوں نہیں چل پاؤ گی احمق لڑکی؟ ایسا کچھ تھوڑی ہوا ہے، 3 ہفتے بعد تمہارا پلاسٹر کھل جائے گا اور آج تم یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤ گی۔ میرا آدمی تمہیں میرے فارم ہاؤس پر لے جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارا ٹریٹمنٹ دبئی میں ہوگا۔ ہم 2-3 دن میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ تو سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ سعدیہ کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ سرمد بخاری کو بغور دیکھنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اس کے مسکراتے نقوش گڈمڈ سے ہو گئے تھے۔ میں اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہوتی کاش۔ اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں جو نکلا تھا وہ سرمد بخاری کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ دل لگی کرتے کرتے وہ تو اس سے اچھا خاصا دل لگا بیٹھا تھا۔ واہ رے سرمد بخاری، تیرا بھی جواب نہیں، کیا سٹیمنا دیا ہے اللہ نے تجھے۔ وہ خود پر ہنس رہا تھا، سعدیہ کے آنسو پونچھتے ہوئے۔ دیکھو جانے من، اب رونے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے تمہارے گھر کی اصل تصویر تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تم بہت عزیز ہو گئی ہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اندر اب بچا کیا ہے، جیتے جی مر گئی ہوں، کیا منہ لے کر جاؤں گی گھر، کون سنے گا میری، اور میری کون مانے گا؟ یا اللہ تو مجھے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اس کا اضطراب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ سرمد بخاری اس کی باتیں سن کر شاطرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ یہی تو وہ چاہ رہا تھا کہ وہ خود اپنے گھر جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے، اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس سے ہمدردی اور دل لگی اپنی جگہ، لیکن وہ کامیاب بزنس مین تھا، کامیاب ڈیل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتا تھا۔ سعدیہ کو آج ڈسچارج کروانے کے بعد وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جا رہا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے شمائلہ کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ بلا وجہ سعدیہ سے خائف ہو رہی تھی۔ اس نے تو اول دن ہی کہہ دیا تھا کہ سرمد بخاری کیوں ایک معذور لڑکی کو اپنے لیے مسئلہ بنا رہا ہے، حوالے کر دے کسی دارالامان کے یا پھر کسی بروکر کو تھما دے۔ مگر یہ واحد فیصلہ تھا جو سرمد نے شمائلہ سے اختلاف کر کے کیا تھا، اسی لیے وہ سعدیہ کو شمائلہ کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا تھا۔ راجہ طارق محمود کو OT سے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے خیال میں اگلے 6 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ سر پر لگنے والی چوٹ کے باعث انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ کشمالہ اب آپ گھر جاؤ، میں اور کاشف یہاں پر ہیں۔ عاشر نے ICU کے دروازے کے باہر بیٹھی کشمالہ کے ستے ہوئے چہرے پر فکر مند سی نگاہ ڈالی۔ ان لوگوں کو ہسپتال آئے ہوئے 6 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، اور وہ تب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی یا تو رو رہی تھی یا پھر گلاس وال کے دوسری طرف نگاہیں جما کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کی دونوں حالتیں ہی تشویش میں مبتلا کرنے والی تھیں۔ مجھے گھر جا کر بالکل سکون نہیں ملے گا جب تک پاپا کو ہوش نہیں آ جاتا۔ آپ پلیز مجھے جانے کے لیے مت کہیں۔ اس نے عاشر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایک تو آنکھیں سمندر، پھر ان کی طغیانی کا جان لیوا منظر۔ وہ نظریں چرانے پر مجبور اس لیے ہوا تھا کہ اسے ہمیشہ اپنا آپ پوری سچائی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔
اس وقت بھی وہ پریشان نہیں تھی، ذہنی طور پر بہت الجھی ہوئی تھی۔ مگر عاشر جب سے خون دے کر آیا تھا، وہ اسے جب بھی دیکھتی عقیدت مندی کے تاثرات چہرے اور آنکھوں میں سمٹ آتے۔ عاشر جانتا تھا اس نے جو بھی کیا انسانیت کے ناطے کیا، کوئی بھی ہوتا وہ اس کے لیے یہی کرتا۔ مالا، عاشر ٹھیک کہہ رہا ہے، اب دیکھو نا، اس طرح بیٹھے بیٹھے تمہاری اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، صبح ہوتے ہی آ جانا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ماما ہاسپٹلائز تھیں اور میں پوری رات بیٹھی رہتی تھی ان کے پاس۔ افسردہ چہرے پر لمحے بھر کو مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کیوں ہاسپٹلائز تھی؟ آئی سی یو کے کوریڈور کی پراسرار اور خنک سی فضا میں یہ باتیں اس وقت بہت بھلی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ کینسر پیشنٹ تھی، ان کا کینسر بالکل لاسٹ سٹیج پر ڈائگنوز ہوا تھا، صرف 1 مہینہ ہاسپٹلائز رہیں۔ وہ اپنی ماں کا ذکر کر رہی تھی، اور وہ بھی اس لمحے کا جب ان کی تکلیف کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ عاشر اور کاشف بالکل چپ ہو گئے تھے۔ لیکن میری مما بہت بہادر تھیں، انہیں پہلے سے پتا تھا، ڈاکٹرز نے جب انہیں زندگی سے بالکل مایوس بھی کر دیا تھا تب بھی وہ اداس نہیں ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ہلکا ہلکا، اپنی زندگی کے لاسٹ ڈیز میں انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی ہمارے لیے، پاپا کی فیورٹ ڈشز بنائی، ہم پکنک بنانے گئے، اور پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایک دن چپکے سے چلی گئی۔ وہ دل کی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی۔ عاشر کے چہرے پر حسرت سی بکھر گئی۔ اس نے ماں جیسے معتبر رشتے کو اپنے مفادات کے لیے بدلتے دیکھا تھا، اس لیے تکلیف سی محسوس ہوئی تھی یہ سب سن کر۔ اتنی بہادر مما کی بیٹی بالکل بھی بہادر نہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ آنکھیں دیکھی ہیں اپنی، سوجا ہوا غبارہ۔ کاشف نے ماحول پر چھائی ہوئی یاسیت کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ عاشر بھی مسکرا دیا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کاشف جس ماحول کا حصہ ہو وہاں ہلچل نہ مچے۔ اسے ماحول کو اپنے تابع کرنے کا ہنر بخوبی آتا تھا۔ کشمالہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس موقع پر عاشر کے ساتھ کاشف بھی تھا جو پوری صورتحال کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ عاشر تو کسی بھی لمحے اپنے سابقہ دور میں جا سکتا تھا جہاں اس سے بات کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ یہ تو طے تھا جب تک راجہ طارق محمود کو ہوش نہیں آ جاتا کشمالہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ یہی حال کاشف کا تھا، البتہ عاشر کے تیور اچانک ہی بدلے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کوریڈور میں ٹہلنے کے بعد ان سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے صبح ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے ابھی میں جا رہا ہوں۔ راجہ صاحب کو ہوش آ جائے تو نانو کو انفارم کر دینا پہلی فرصت میں۔ کاشف اس کی اطلاع پر حیران تو دونوں ہوئے تھے، البتہ کشمالہ کا رد عمل فوری سامنے آیا تھا۔ کیا پاپا سے بھی زیادہ اہم کام ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ تنک کر بولی تھی اس کے مقابل آتے ہوئے۔ پاپا وہ آپ کے ہیں اور آپ یہاں موجود ہیں، پھر آپ کی ہیلپ کے لیے کاشف بھی ہے۔ مجھے نانو کی فکر ہے، میری تو کل کائنات ہیں وہ پل بھر میں زمانے بھر کی سختی اور نخوت اپنے چہرے پر لے آیا تھا۔ کشمالہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اگر آپ نانو کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بار آپ کی زیادتی ناقابل برداشت ہے۔ بہت جلدی آپ کی برداشت جواب دے گئی۔ میری ہمت کو داد نہیں دیں گی، میں کب سے بہت ساری زیادتیاں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلٹ کر کوریڈور کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا تھا۔ کشمالہ کی نظریں اس کی شاہانہ چال اور بے حد شاندار جسمانی ساخت پر جم سی گئی تھی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا، کشمالہ کی نظروں نے اس کا تعقب کیا تھا اور دل نے اس کے بدل جانے کی دعا مانگی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ زندگی جینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح بھاگا ہی چلا جا رہا تھا، بے سمت بے لگام۔ راجہ طارق محمود کو 12 گھنٹے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے مشترکہ فیصلے کے بعد ان کا کیس نیورو سرجن کی ٹیم کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کے خدشات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ کوما کی حالت میں بھی جا سکتے ہیں۔ نانو تو پہلے ان کے ہوش میں آنے کی منتظر تھیں، لیکن اب ان کی حالت بھی بگڑ رہی تھی۔ کشمالہ کھولا کے لیے آزمائش کے یہ لمحے سکڑنے کے بجائے پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ ساری ذمہ داری کاشف پر آ گئی تھی، یا پھر ان دونوں پر جو اس سارے سسٹم سے ناواقفیت کے باوجود کبھی ایک ڈاکٹر کے روم میں تو کبھی کسی لیبارٹری کے سامنے کھڑے ہو کر رپورٹس کا انتظار کر رہی تھی۔ راجہ طارق محمود کے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، تب نانو بھی ہسپتال بیڈ پر آ گئی تھی۔ کشمالہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، دہاڑے مار مار کر روئے۔ عاشر خود بھی غائب تھا، موبائل بھی بند تھا۔ اسے وہ ظالم اور ضدی تو لگتا تھا، لیکن وہ اتنا بے رحم اور بے حس بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کاشف کو بس اتنا پتا تھا کہ وہ صبح سویرے کہیں گیا ہے اور اس کی گاڑی بھی گھر پر ہی کھڑی تھی۔ خدیجہ، جیسے ہی عاشر گھر پہنچے مجھے انفارم کر دینا، اس نے گھر فون کرنے کے بعد موبائل پٹکتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ مالا، تمہارے غصہ کرنے سے نہ عاشر آ جائے گا اور نہ ہی پاپا کو ہوش آئے گا۔
ہمیں اس وقت پاپا کی فکر ہونی چاہیے۔ مجھے تو اس ہسپتال سے بھی پرابلم ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پاپا کو کسی دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دیں؟ تمہیں پتہ ہے پاپا اس حالت میں کہیں شفٹ نہیں ہو سکتے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، ان کی پلس چیک کرو، بالکل بھی پراپر نہیں ہے۔ کشمالہ ICU کی مشینوں میں جکڑے راجہ طارق محمود کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ انہیں جو زیادہ چوٹ آئی تھی اس نے سر کے اوپر والا حصہ بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان کے چہرے پر حیرت انگیز طور پر معمولی خراشیں آئی تھیں اور باقی کمر کے اوپری حصے پر لپٹی ہوئی سفید پٹیاں بتا رہی تھیں کہ ایکسیڈنٹ کی نوعیت معمولی نہیں تھی۔ اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی۔ کشمالہ نے دل سے اس اجنبی آدمی کو دعا دی تھی جس نے پاپا کو سڑک سے اٹھا کر ہاسپٹل تک پہنچایا تھا۔ وہ اگر ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی گاڑی کو چھوڑ کر چلا جاتا، ان کے زخمی وجود کی خبر نہ لیتا، تو شاید اس وقت بہت برا ہو چکا ہوتا۔ وہ بار بار اس انجان آدمی کے لیے مشکور ہو رہی تھی۔ وہ ICU کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی اس کو کسی نے مخاطب کیا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ راجہ طارق محمود کے ساتھ ہیں؟ دراصل میری گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا میں ان کی خیریت معلوم کر سکتا ہوں؟ وہ زخمی آدمی کشمالہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل کا پروٹوکول بالائے طاق رکھ کر اس وقت سارا غصہ، ساری فرسٹریشن اس پر نکال دے جس کی کوتاہی نے انہیں یہ وقت دکھایا تھا۔ عجیب آدمی تھا، پولیس کیس سے بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ کشمالہ کی بس میں ہوتا تو سب سے پہلے اسے ڈرائیور سمیت اندر کروا دیتی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اینی وے، آپ کا شکریہ، ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، آپ سامنے آ کر ہماری تکلیف میں اضافہ نہ کریں۔ خاص برٹش لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے وہ پریشان چہرے والی لڑکی منیر کمال کی کینہ توز نگاہوں کو چمکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے منیر کمال کہتے ہیں، میرے لائق کوئی خدمت اگر میں آپ کے کام آ سکوں تو پلیز۔ نہ اس نے توقف کیا تھا اور نہ ہی کشمالہ نے پلکیں جھپکی تھی۔ واٹ، منیر کمال؟ اسے زوردار جھٹکا لگا تھا کسی برقی تار کا۔